اے مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے۔ کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 25 رجب المرجب 1432 ہجری، سحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں۔ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ کے 18 حروف کی نسبت سے سنت و بھرے اجتماع میں بیان سننے کی 18 نیتیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا۔ علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔
علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. ضرورتاً سمٹ سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے. آیت نمبر 125. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات کی علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آج کے بیان اور اب تک ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تمام انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, جملہ صحابہ و تابعین, اسیران کربلا, شہدائے کربلا, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, تمام مؤمنات و مؤمنین, تمام مسلمات و مسلمین, خصوصاً سرکار اعلی حضرت امیر اہل سنت اور شہداء دعوت اسلامی رحمہم اللہ المبین کے ایصال ثواب کی نیت سے کروں گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس سحری اجتماع میں عرس شہیدان دعوت اسلامی کی نیت سے بھی شمولیت ہے. اللہ تعالی ان دونوں کو خریق رحمت فرمائے. الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے. مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. 4 مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو ان کا عمل بنانے کی کوشش کرتے رہنے سے انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. نمبر 1 ارکان اسلام, نمبر 2 اتباع سنت, نمبر 3 حسن اخلاق, نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین,
ابھی آپ نے 4 مدنی پھول سنے، ان میں سب سے پہلا اور بنیاد اسلام پر مبنی مدنی پھول ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام کے متعلق اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ 1 2 5 7 بار نہیں 32 مرتبہ ذکر آیا، 32 ٹائمز۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ رب تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے اس کے لینے کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے احادیث حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ملتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ زکوٰۃ کا طریقہ سمجھیے، دین متین نے دنیا کے اندر اکانومی کا کیا نظام رکھا ہے۔ کبھی دین قرض کی فضیلت بیان کرتا ہے، کبھی دین یعنی جنہیں قرض دیا گیا ان کے بارے میں تخفیف کی ترغیب دلائی جاتی ہے، کبھی دین دینے کا قرض دینے کی بارے میں فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور قرض کے اندر ایک پہلو یہ بھی تو ہے، آپ نے قرض دیا، آپ قرض وصول کریں گے، واپس لیں گے، جس شخص کو قرض دیا گیا تھا اس سے قرض طلب کریں گے، وہ آپ کا مقروض ہے، آپ اس سے مال لیں گے، مال تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بانڈ ہو گیا، جس کے پاس آیا اس کو پتا ہے میری اپنی ضرورت یہ پیسہ آنے کے بعد میں نے اپنی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، اگر میں جاب میں ہوں اپنی جاب سے
مجھے جو انکم حاصل ہوتی ہے، جو مجھے سیلری ملتی ہے، اس سیلری کے ذریعے مجھے بعد میں اس قرض کی رقم کو پے کرنا ہے۔ ایک طرف یہ کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور قرض لیتا ہے تو اب اس کاروبار کرنے والے فرد نے جو قرض لیا اپنی ضرورت کو پورا کیا تو اس کو پتا ہے کہ مجھے کما کر اپنی انکم سے ان پیسوں کو نکال کر واپس دینا ہے، مگر دین کی ایک اعلیٰ تعلیم اور پورے معاشرے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ایک انتہائی اعلیٰ نظام یہ دے دیا گیا کہ دین متین نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، اور اس فرضیت کا فائدہ کیا ہوا؟ اس فرضیت کا فائدہ یہ ہو رہا ہے غریب ہے، مسکین ہے، شرعی فقیر ہے، نادار ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اور اس زکوٰۃ پر عمل کرنے والا جب اپنی رقم کو نکال کر اس تنگ دست کو دیتا ہے، جب اپنی رقم کو نکالنے کے بعد اس فقیر کو دیتا ہے اور اسے خوشحال کرتا ہے تو معاشرے سے بدحالی، معاشرے سے تنگ دستی، معاشرے سے بدسکونی، بے امنی دور ہوتی ہے اور محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دین نے زکوٰۃ کو فرض کر کر ایک بہترین معاشرہ کیا، اور آپ یوں سمجھیے یہ ایسا شخص ہے کہ ایک غریب کو خوش کرنے والا اور حاجت مند کو جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور حاجت روائی کی بھی کتنی اعلیٰ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالی دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ یہ حاجت روائی کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہوگا اس فضیلت کی کیا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس فضیلت کا ثمرہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی بھی شخص ہے یہ سمجھے کہ ایک شخص کی مدد کی جا رہی، دین کی تعلیمات دیکھے، دین متین کی تعلیمات دیکھے، ایک طرف ایک مالدار، ایک طرف ایک اہل ثروت، ایک طرف ایک وہ شخص جس شخص کو اللہ نے مال کی نعمت دی ہے اس پر لازم کیا، فرض کیا، ضروری کیا، مقرر کیا، ایک رقم کو دینا اور غریب کو دینے کا کہا، مسکین کو دینے کا کہا۔ رشتہ دار غریب ہے تو اسے حقدار قرار دے دیا، یہ رشتہ دار بھی ہے اور تمہارا قریب در بھی ہے تو تمہارے لیے زیادہ حق ہے کہ تم پہلے اس رشتہ دار محتاج کی محتاجی کو دور کرے، اور اگر رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، اب اس کو اس رشتہ دار سے جو حاجت مند ہے اس سے بھی بڑھ کر حق دے دیا گیا کہ یہ پڑوسی بھی ہے۔ پڑوسی کا دل خوش کرنا، حاجت روائی کرنا، غریب کا دل خوش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی حاجت روائی کرنے کا درس دین متین دے رہا ہے، دین اسلام دے رہا ہے۔ اور پھر دین ایک اور تعلیم بھی کرتا ہے، دین یہ تعلیم بھی کرتا ہے کہ جب تم زکوٰۃ دو گے، جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد احسان نہ جتانا، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنی زبان سے اس کو ایذا نہ دینا۔ زکوٰۃ تم نے دی تو یہ تمہارا دینا کمال نہیں ہے، اس نے قبول کی یہ اس کا کمال ہے۔ دین نے ایسی اعلیٰ تعلیم، محبت کا ایسا پیارا درس اور حاجت روائی کی ایسی پیاری صورتیں بیان کر دی، اور اس طرح معاشرے کے وہ افراد جو نچلے طبقے میں دب رہے ہیں دین متین نے اٹھا کر پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اس دین کی اس تعلیم کو دنیا کے اندر کوئی بھی خطہ ہو، جو خطہ اختیار کرے گا وہ اس کی برکت پائے گا۔ جہاں اس پر عمل ہوگا اکنامی اچھی ہوگی، جہاں اس پر عمل ہوگا عدل و انصاف ہوگا، جہاں اس پر عمل ہوگا فقیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جہاں اس پر عمل ہوگا محبت کی فضا قائم ہوگی، اور جہاں اس پر عمل ہوگا رشتہ دار ایک دوسرے کا حال پوچھنے والا ہوگا، ایک دوسرے کی پڑوسی اپنے پڑوسی کا قدردان ہوگا۔ کتنی پیاری تعلیم اس زکوٰۃ کے اندر
دین متین نے ہمیں عطا فرمائی. اور مزید سنیے رب قدیر عز و جل پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 40-41 میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی زکات دینے والوں کی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے. بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکات دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے. مزید سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں زکات ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے قرار دیا گیا. چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زکات دیتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. رب قدیر عز و جل مال میں برکت عطا فرماتا ہے، کن کے بدلہ دیتا ہے، کن کو؟ جو زکات ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال کا میل چھڑاتے ہیں. کیسی عجیب سی بات ہے، مال میں میل تھا، آپ کے مال میں خرابی تھی، آپ کے مال میں نقصان تھا، آپ نے مال کا نقصان ہٹا دیا، خرابی ہٹا دی، اپنے مال میں سے میل کو دور کر دیا. میل کو آپ نے دور کیا، رب آپ کو ثواب دے رہا ہے. میل کو آپ نے دور کیا، رب آپ کو برکت دے رہا ہے. میل کو آپ نے دور کیا، رب آپ کو متقی ہونے کا وصف دے رہا ہے. کیسا رب قدیر عز و جل کا احسان ہے. اور سنیے رب قدیر عز و جل ارشاد فرماتا ہے پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39 ترجمہ کنز الایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261-262 ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے اگائی 7 بالیاں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک اعمال ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ہم مال دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، رقم ادا کرتے ہیں، بظاہر کمی ہو رہی ہے، مال جا رہا ہے، مال کم ہو رہا ہے، مال رخصت ہو رہا ہے، میرا کیپٹل کا اماؤنٹ کم ہو رہا ہے، ایسٹس میں کمی آ رہی ہے، کیش میں کمی آ رہی ہے، میرا مال تو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں زکات دو برکت آئے گی، آپ کہتے ہیں زکات دو رحمت آئے گی، آپ کہتے ہیں زکات نہیں دو گے تو مال کا میل رہ جائے گا. اگر زکات نہیں دیتے مال زیادہ ہے، زکات دیتے مال کم ہے. زکات دینے پر آپ کہتے ہیں برکت آئے، میرا تو مال چلا گیا. آپ کہتے ہیں زکات نہ دینے پر مال کا میل تمہارے مال کے ساتھ چھا گیا. حالانکہ میں تو دیکھتا ہوں میرا کیپٹل زیادہ ہو گیا، میرا مال زیادہ ہو گیا، میں نے 5 سال کی زکات نہیں دی، میں نے 10 سال کی زکات نہیں دی، میں زکات دوں لاکھوں روپے زکات بن جائے، میں لاکھوں روپے اپنے کیپٹل سے، اپنے ایسٹ سے، اپنے سارے معاملات سے، اپنے سارے مالوں سے کم تو کر دیتا ہوں، اپنے سارے مال سے کم کر دیتا تو میرا آج یہ کیپٹل نہیں ہوتا، آج میرا یہ اثاثہ نہیں ہوتا، میری دوسری فیکٹری نہیں ہوتی، میرا دوسرا کاروبار نہیں ہوتا، میرا دوسرے ملک میں میرے پاس بزنس پوائنٹ نہیں ہوتا، میرا دوسرے ملک کا کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جو کاروبار سیپریٹ کر دیا، بڑے بیٹے کو الگ کر دیا. اس سیپریشن کے لیے مجھے ایسٹ چاہیے تھا، وہ ایسٹ اگر میں 20 سال 25 سال 50 سال کی زکاتیں پے کرتا تو آج میں کہاں کرتا، زکاتیں پے کرنے والا ہوتا، بچوں کی شادی کیسے کرتا، زکاتیں پے
کرنے والا ہوتا, آج میں یہ اپنے گھر کی تعمیر کیسے کرتا, آج میں پارٹیشن بنا کر اپنی اولاد کے لیے الگ بیٹھا ہے, میرے بیٹے کا, میرے سارے بچوں کے الگ الگ پارٹیشن ہے, میرا الگ پارٹیشن ہے, بچوں کو میں نے الگ فلیٹ دے دیے. اگر میں زکاتیں دینے والا ہوتا, مال دینے والا ہوتا, تو میرے لیے تو بظاہر ایسا ہوتا کہ میرا مال کم ہو جاتا اور میں یہ کام نہیں کر پاتا. آپ کہتے ہیں کہ زکات دو, زکات دینے سے برکت آئے گی, زکات نہ دو گے میل رہے گا, مال برباد ہوگا. کیسے ہوگا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقل کے اس گھوڑے کو دوڑانے والے کی لگام پکڑ لی. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے. زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی ہے. کیا مطلب؟ آج زکات دی تھی سال 10,000, اگلے سال حساب لگایا 12,000 بن گئی, اگلے سال حساب لگایا 15,000 بن گئی, اگلے سال حساب لگایا 25,000 مل گئی. تو جب 25,000 بنی تو آپ کا کیپٹل بھی تو بڑھ رہا ہے. 25,000 بنی, کہاں 10,000 تھی, کہاں 25,000 ہے. کیپٹل بتدریج انکریز ہو رہا ہے. ایک ظاہری دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زکات دینے والے کا مال بڑھتا جاتا ہے. پھر ایک ایسی اعلیٰ مثال دی, دنیا کے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کے لیے دین متین میں جو درس زکات ہے, اس درس زکات کو سمجھنے کے لیے انتہائی اعلیٰ مثال دی. آپ فرماتے ہیں کسان کو دیکھا ہے کیا کرتا ہے. کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے, کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کھودے گا, زمین کھودنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے. بیج ڈالے گا, بیج ڈالنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ بیج پر مٹی ڈال دیتا ہے. بیج ہاتھ میں تھے, کیا تھا؟ کیپٹل تھے, مال تھا. بیج ہاتھ میں تھے, قیمت تھی. بیج مٹی میں مل گئے, بیج کی قیمت ختم ہو گئی. جب بیج قیمتی تھے تو بیج ہی تھے, جب مٹی میں مل گئے تو تناور درخت بن گئے. زکات کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر بندہ زکات دینے والا اپنی اس مٹی کے اندر دانہ ڈالتا ہے اور رب کے فضل سے وہ تناور درخت بن جاتا ہے. فرماتے ہیں گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ سے آفات ہو جاتی ہیں. دانا مال تھا, سنبھال کے رکھو. یہی دانا زمین میں مت ڈالو, سنبھال کے رکھو. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ بوریوں میں چوہے پڑ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ گور کی بوریوں میں سرسری پڑ جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں. مال کی اگر حفاظت کرو تو مال عیبدار ہو جاتا ہے, مٹی میں مل کر بھی تمہیں رب کی رحمت سے فائدہ دیتا ہے. اگر پھر بھی ہمیں یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی, آئیے کائنات میں یہ سب سے دانا ہستی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو. مال آپ کے پاس ہے, کہیں نہیں گیا, بینک بیلنس بڑھتا گیا. آپ نے گھر کا پارٹیشن ہی کیا تھا, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کو شوگر بھی ہو گئی ہے؟ آپ نے زکاتیں نہ دے دے کر بینک بیلنس ہی تو بڑھایا تھا, یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بچوں کی اماں سب کچھ پکا لیتی ہے مگر ٹھیکا نہیں کھا سکتی, بلڈ پریشر کی مریضہ ہے. آپ میٹھا نہیں کھا سکتے, شوگر کے مریض ہیں. آپ نے زکاتیں ادا کیے بغیر زکاتیں نہ دے کر اپنا ایک دوسرا کاروبار شروع کیا تھا, یہ تو آپ کو معلوم ہے, مگر یہ نہیں پتا کہ آپ کے اس کاروبار کو الگ کرنے کے بعد ایسی بے برکتی ہوئی
کہ بیٹا بھی آپ سے الگ ہو گیا. کبھی آپ کے پاس بے برکتی ہے, کبھی آپ کے ساتھ مرض ہے, کبھی آپ کا نقصان ہوتا ہے, کبھی مال ضائع ہوتا ہے. یاد رکھیے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوشبی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. ارے اجتماعی طور پر ہلاکت خیزیوں سے بچے ہوئے ہو آپ, اگر آپ قحط سالی سے بچتے ہو, اگر آپ کسی اور چیز سے بچتے ہو, کیا عجب کہ یہ جو غریب ہے جن کی امداد کی جاتی ہے ان کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہو. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض کنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو اللہ تعالی کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے. یہ رزق تمہیں مل رہا ہے, مال تمہیں بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تم کیا سمجھتے ہو تمہاری عقل ہے, تمہاری دانش ہے, تمہارے اندر کیا ایسے ہنر اور اوصاف ہیں جس کی وجہ سے یہ مال بڑھا؟ بہت زیادہ ذہین فتین ہو, بہت ماہر ہو, اپنی اس مہارت کی وجہ سے اس مال کو بڑھایا. ارے یہ مال جو بڑھا رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے سے بڑھا. اگر تم میں کوئی صلاحیت تھی تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے, اور تمہیں بھی مال جو مل رہا ہے رب کے فضل سے مل رہا ہے, اپنے فضل سے دے رہا ہے. اس کے فضل سے ملنے والی چیز کو اس کے حکم پر اگر غریبوں کو دے دیتے ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ برکت پاؤ گے. اور کیسی برکت پاؤ گے؟ رزق میں برکت اور رب تعالی کی مدد, ان ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں, ان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں یہ برکت حاصل ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں پر تنبیہ فرمائی. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 34 and 35 ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی, جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں, پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھے. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا, اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ترجمہ کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی, ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی, جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 405 پر ارشاد فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں, نہ دینے کے لیے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت رحمان فتاوی رضویہ تخریج شدہ جلد نمبر 10 صفحہ 153 پر قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذاب کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی گئی روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے اس کی پیشانیاں کروٹیں پیٹھیں داغی جائیں گی. اس کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے, اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے
کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے، پیٹ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا، جس مال کی زکات نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیث خون خار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چاب جائے گا، کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت زکات نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے سمجھاتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے؟ کیا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان نکالنے والی مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کر بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قبر کی آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ ہلکا سا داغ، کہاں وہ ہڈیوں کا توڑنا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے سمجھیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض کنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے اس پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہے، ٹھیک طرح نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، پس اگر ایسا کرے تو مجھ سے ان کے مال اور جان محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان پر لازم کر دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور کچھ قبائل عرب مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ لوگوں سے کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوگوں سے جہاد کرنے پر مامور ہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور وہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان پر کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، نماز کو فرض مانے اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ بخدا اگر انہوں نے واجب الادا ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ وہی حق ہے جو عاشق اکبر کہہ رہے تھے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیری کلمہ گوئی اسلام کے لیے کافی نہیں ہے جب تک تمام ضروریات دین کا اقرار نہ کرے
اور ضروریات دین کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے احکام کا سیکھنا فرض ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آپ کو فرض علوم بھی سکھاتی ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کی علم میں یہ بات پہلے نہ تھی کہ وہ فرضیت کے منکر ہیں۔ یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔